الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ شریعت نے انسان پر جو سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے، جس ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہاڑوں نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، آسمان نے بھی انکار کیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری، دنیا کی بڑی سے بڑی جو مخلوق ہو سکتی ہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ان ساری مخلوقات نے جس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، وہ ذمہ داری ایک انسان نے قبول کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ ذمہ داری کی قبول کرنے کی اور اس کو برداشت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور دوسری مخلوق نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا لائق نہیں سمجھا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ امانت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کی ذمہ داری آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی۔ کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ سب گھبرا گئے، لیکن انسان نے اس کو قبول کری۔ اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری سے پورے معاشرے کی ترقی جڑی ہوئی ہے۔ ملت کے اندر، امت کے اندر اس ذمہ داری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کرنے کے لیے اپنا معمول بنایا تھا۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس شخص کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔ یعنی ایک مومن اس کے اندر امانت داری کی صفت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ذریعے سے یہی صفت انسان کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد دہانی کیا کرتے تھے کہ ملت اپنے اس فرض منصبی کو بھول نہ پائے، اس سے دور نہ ہونے پائے، اس سلسلے میں غفلت نہ برت پائے۔ اس کے لیے بار بار اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے، بلکہ امانت سے دور ہونا، اس کو خیانت کے ساتھ ساتھ نفاق کی نشانی بتائے۔ نفاق کہتے ہیں دل سے آدمی مسلمان نہ ہو لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، مسلمانوں کے سے اعمال کرتا ہو، لیکن دل سے مسلمان نہ ہو، اسلام پر دل سے اس کا یقین نہ ہو، تو یہ منافق کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو منافق کہلاتے تھے، تو کہا کہ یہ منافق ہیں جو امانت صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اذا اؤتمن خان، منافق کی 3 اہم نشانیاں بتائی۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ جب کوئی امانت اس کی سپرد کی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرنے لگتا ہے۔ اب امانت کیا ہے؟ یہ امانت کا دائرہ پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی مال رکھ دیا امانت کے طور پر، کوئی سونا رکھ دیا، کوئی چیز رکھ دی، اس کو منوان باقی رکھنا، پھر جب وہ آدمی مانگنے کے لیے آئے تو جس طرح سے لیا تھا، جس حالت میں لیا تھا اس حالت میں واپس کرنا، اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ یہ امانت کا ایک جز ہے۔ امانت کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔
اللہ نے انسان پر جو ذمہ داریاں دی ہے اپنے لیے، اللہ اور بندے کے درمیان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں، یا بندوں اور بندوں کے درمیان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ پیشانی ایک امانت ہے، اس کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ امانت داری ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے عبادتیں فرض کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں صحیح طریقے پر اس کو ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اس میں اونچ نیچ ہو جائے، نماز مان لیجئے وقت پر نہیں پڑھا، خیانت ہے یہ۔ نماز کو سنتوں کے بغیر پڑھ لیا، نماز کی جو واجبات ہیں اس میں کوتاہی کر لی، یہ خیانت ہے۔ آدمی روزہ رکھے اور روزے کے جو اصول ہیں اس کی خلاف ورزی کرے، یہ خیانت ہے۔ زکوٰۃ دینے میں ڈنڈی مارے، یہ خیانت ہے۔ ایسے ہی امانت داری کا تعلق انسان کے آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی امانت داری ہے۔ وہ تعلقات چاہے معاملات میں ہو، کاروباری اعتبار سے ہو، معاشرت میں ہو، انسان کے آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہو، ہر چیز میں امانت داری ہوتی ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار بھی ایک امانت ہے۔ کاروبار صحیح طریقے پر کرنا، جتنا تولنا ہے اتنا تولنا، جتنا ناپنا ہے اتنا ناپنا، یہ امانت داری ہے۔ جیسا مال ہے صحیح ہم نے بتا دیا، فلاں کوالٹی کا ہے، فلاں جگہ کا بنا ہوا ہے، یہ امانت داری ہے۔ ہم نے ایک جگہ کے مال کو دوسری جگہ کا بتا دیا، یہ خیانت ہے۔ ایک کوالٹی کے مال کو دوسرا کوالٹی بتا دیا، یہ خیانت ہے۔ ایسے ہی تولتے وقت کمی بیشی کی، یہ خیانت ہے۔ ناپتے وقت کمی بیشی کی، یہ خیانت ہے۔ آدمی ڈیوٹی کرتا ہے، آفس میں جاتا ہے، دکان میں جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے۔ یہ جو ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، مان لیجئے 9 بجے سے 5 بجے تک کا وقت ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اب یہ جو 9 بجے سے 5 بجے تک کے درمیان کا جو وقت ہے، جو ذمہ داری اس وقت آفس کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے، دکان کی طرف سے یا کھیتی کے مالک کی طرف سے دی گئی ہے، اس کام میں اس کو گزارنا، یہ ذمہ داری، امانت ہے۔ اگر اس وقت کو ہم نے دوسرے کام میں گزارنا شروع کر دیا تو یہ خیانت ہے۔ آفس کے وقت میں ہم باہر گئے بے ضرورت، یہ خیانت ہے۔ ہم بے وجہ فون پہ بات کرتے رہے اپنا ذاتی کام، اپنے ذاتی کام کے لیے، یہ خیانت ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا تعلق ایک ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، وہ پڑھاتا ہے، استاذ ہے، اس کے سامنے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی امانت۔ پڑھانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، کتابیں کس طرح سے سمجھانا، وہ بھی امانت۔ وقت پر آنا، وقت پر جانا، یہ بھی امانت۔ ادارے جو ہوتے ہیں، مساجد ہے، مدارس ہے، یا دوسرے جو رفاہی ادارے ہیں، سوشل ادارے ہیں، سماجی ادارے ہیں، اس کی اگر کسی کو ذمہ داری ملتی ہے، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی اور کوئی ذمہ داری اس کو ملتی ہے، اب یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس کو صحیح طور پر، جس سے ملت کا فائدہ ہو، جس سے قوم کا فائدہ ہو، جس سے ادارے کا فائدہ ہو، اس کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا یا غلط طریقے پر اس کو ادا کیا، یہ خیانت ہے۔ تو اس خیانت کا ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ ایسے ہی آدمی قرض لیتا ہے، قرض ایک امانت ہے۔ جتنی مقدار میں پیسہ قرض لیا ہے اتنی مقدار میں لوٹانا، جتنی مدت کے لیے لیا ہے اتنی مدت کے بعد لوٹانا ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ وقت پر دینا اور جتنے دینے کی ذمہ داری ہے اتنا دینا، یہ بھی امانت ہے، ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ اس میں بڑی کوتاہی، ایک تو وقت پر ادا کرتے نہیں ہیں، ادا کرتے ہیں تو پورے ادا نہیں کرتے ہیں، سامنے والا آپ کی مجبوری پر ترس کھا کر
آپ کی مدد کے لیے تعاون کے طور پر قرض دیتا ہے، اس کے اس تعاون کا، اس کے اس احسان کا ہم کس طرح سے جواب دیتے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، روتے ہیں لوگ آ کر، کاروباری لوگ بیچارے روتے ہیں، کرایہ دار روتے ہیں، قرض دینے والے روتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو غریب سمجھ کر دیا، ضرورت مند سمجھ کر دیا، لیکن وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، واپس دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اطمینان کہاں سے آئے گا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ حرام چیز پیٹ میں جائے گی، پھر اچھے اعمال کی توفیق کہاں ملے گی؟ اولاد ہماری کہاں ہماری مطیع اور فرما بردار ہو سکتی ہے؟ ایسی وراثت ہے، وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، من مانی اس کا استعمال ہوتا ہے، امانت ہے، جب تک اس کی تقسیم نہ ہو جائے وہ امانت ہے، صحیح طور پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ ایسی پارٹنرشپ پر کاروبار آدمی کرتا ہے، ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، ایک آدمی بیچارہ پیسہ دیتا ہے اور ایک آدمی محنت کرتا ہے، اب کچھ مہینے تو صحیح بالکل منافع دیتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا دیتا ہے، کچھ مہینے کے بعد وہ اپنا مال سمجھ کر اس میں اپنی منمانی خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر 1-2 سال کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے مال میں کچھ یہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، ہم نے دوسرا کاروبار شروع کیا۔ اتنی آسانی سے کہتا ہے جیسے کوئی معمولی بات ہو، پیسہ خود کا جاتا تو معلوم ہوتا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کر دیا، اپنی پوری پونجی لگا دی، لیکن سامنے والے نے ایسے کھٹا کر اس کو کھا لیا، اس طرح سے امانت کے اندر خیانت کی، دھوکہ دیا، خود تو بلڈنگیں اٹھائی، خود تو کاروبار بڑھایا، سامنے والا بیچارہ دانے دانے کے لیے ترس پڑا۔ کیا ایسے شخص کے کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے؟ ایسے شخص کے کاروبار سے اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ ایسے شخص کے کاروبار سے اس کا مستقبل خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس کی اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی پچھتائے گا۔ ایسے ہی امانت معاشرتی اعتبار سے ایک بڑی امانت رازداری، یہ بھی بہت بڑی امانت ہے۔ آپسی رازداری ہوتی ہے، ایک آدمی اپنا کسی سے راز بتائے، سیکرٹ بات بتاتا ہے، وہ آپ سے سیکرٹ بات اسی لیے بتاتا ہے کہ دوسروں کو معلوم نہ ہو، ایک امانت ہے یہ۔ آپ کو اگر کسی نے بتا دیا فلاں 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 چیز، سیکرٹ چیز، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، ایک امانت ہے۔ ایسے ہی میٹنگ ہوتی ہے، اداروں کی میٹنگیں ہوتی، امانت ہے یہ، المجالس امانہ، حدیث میں کہا گیا مجالس، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں میٹنگیں، یہ امانت ہوتی ہے، یہاں کی بات ہم دوسروں تک نہ پہنچائیں، یہ امانت داری ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میٹنگیں چلتی رہتی ہے اور موبائل آن کر کے رکھتے ہیں تاکہ ہر چیز دوسروں تک پہنچ جائے، ہر چیز دوسروں تک پہنچ جائے، سیکرٹ باتیں مجلس میں پرسنل بات ہو رہی ہے اس کو ٹیپ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنی بڑی خیانت ہے، کتنے خاندان اس سے ٹوٹتے ہیں، کتنے لوگوں کی شخصیتیں برباد ہو جاتی ہے، کتنوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، لگتی ہے ایسا لگتا ہے معمولی چیز نہیں ہے، پوری قوموں کی ترقی کا مدار اس پر ہوتا ہے، لیکن ذرا سی ہماری خیانت سے پوری ملت برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی بھی قوم کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ بھی امانت ہیں، ہم جا کر اس کو کہیں آفس میں جا کے بتا دیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے بتائیں، مخبری کریں، خبر دیں، یہاں فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ تو مخبری تو سب سے بڑی خیانت ہے، ملت کے ساتھ دھوکہ ہے، امت کے ساتھ دھوکہ ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جو اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں، سطحی حرکت کرتے ہیں، چند پیسوں کے لیے ملت کا راز، قوم کا راز یہ دوسروں کو بیچ دیتے ہیں۔ کتنی گھناؤنی حرکت ہے، اس سے بڑھ کر گھناؤنی حرکت آپس میں ذرا دشمنی ہوتی ہے کاروباری اعتبار سے۔ اب ایک آدمی ترقی کر رہا ہے، مجھے جلن ہوتی ہے تو میں جا کے فلاں سے شکایت کر دیتا ہوں، کئی ڈپارٹمنٹ میں شکایت کر دیتا ہوں، اس کو پکڑا جاتا ہے، دھاڑ پڑتی ہے۔ کتنی غداری ہے یہ،
کتنی نیچ حرکت ہے یہ، کہاں تک اخلاقی گراوٹ پہنچ چکی ہے. ذرا سوچئے، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ملت برباد ہوتی ہے، قوموں کے اخلاقی زوال کی نشانی ہے، اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے، پستی اور ناکامی کی نشانی ہے. یہ ایسی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، ایسی قومیں کبھی دنیا میں عزت اور سرخروئی حاصل نہیں کرتی. دوسری قومیں ایسے لوگوں پر ہنستی ہیں جو قوم اپنا راز برباد کر دیتی ہے، اپنی سیکرٹ چیزیں دوسروں کے سامنے کھول دیتی ہے. ایسوں پر تو دوسرے ہنستے ہیں، جملے کستے ہیں. ذلیل اور پست قومیں ہوتی ہے، وہ آپس میں دشمنیاں بڑھتی ہے، قوم ٹوٹتی ہے، اتحاد پارا پارا ہوتا ہے. آج یہ سب چیزیں ملت میں ہو رہی ہیں. امانت جو چیز تھی اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اس کو ہم نے عبادت، تہجد بھی پڑھیں گے، پہلی صف میں نماز بھی پڑھیں گے، لیکن امانت بھی ایک ذمہ داری ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے. امانت میں خیانت کریں گے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوگی؟ تو دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. تو اس لیے امانت کا جو پورا مفہوم ہے ہم کو ہر طرح سے سوچنا چاہیے. اللہ کے تعلق سے ہو، بندوں کے تعلق سے ہو، قوم کے تعلق سے ہو، ملت کے تعلق سے ہو. امانت ایک صحت بھی ایک امانت ہے. اللہ نے جو صحت دی ہے اللہ کے کام میں لگانا یہ امانت ہے. آنکھیں امانت ہے، کان امانت ہے. صحیح کانوں صحیح چیز سننا ہے، صحیح چیز کو دیکھنا ہے. غیر شرعی چیز کو دیکھنا یہ امانت میں خیانت. گندی چیزوں کو سننا یہ امانت میں خیانت. دماغ اللہ نے دیا امانت ہے، غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا خیانت. طاقت اللہ نے دی ہے، صلاحیت اللہ نے دی ہے، امانت. غلط کاموں میں استعمال کرنا خیانت ہے. تو یہ ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے امانتیں ہوتی ہے اور ہم دھڑلے سے اس میں خیانت کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے قوموں میں بہت ساری کمزوریاں اور بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس پہلو پر خاص طور سے توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.